الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم۔ ایمان والے بول پڑے کہ ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی پر قائم ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب مد ظلہ العالی کا ترجمہ تشریح القرآن نامی علماء ندوہ و دیوبند کا پسندیدہ اور عوام میں کافی مقبول ہے۔ بالخصوص یہ ترجمہ کیسٹوں کے ذریعے دنیا کے بہت سے ملکوں میں سنا جاتا ہے۔ مولانا عبدالکریم پارک صاحب کا انداز تقریر و تحریر نہایت سادہ و سلیس ہے، اور ترجمہ تو حضرت نے ایسا کیا ہے جس سے انسان بآسانی مراد الہی کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں کہیں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے اور تشریحی نوٹس لکھے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ بنگلور کے حضرت مولانا شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی ندوی نے تفسیر کے ان بکھرے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ وہ منتشر نوٹس یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیے اور ان کا نام تفسیری خزانہ تجویز کیا۔ بلا شبہ وہ اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا نام ویسا ہی اس کا مقام۔ یہ تفسیری خزانہ دو حصوں میں تقسیم ہے، مفصلات اور مختصرات۔ تفسیری خزانے کا دوسرا ایڈیشن ممتاز عالم دین محترم امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی کے مقدمے کے ساتھ منظر عام پر آ چکا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب مولانا عبدالکریم پارک صاحب کے مختصر مگر جامع تفسیری حواشی اور تشریحی نوٹس بھی ترجمے کی طرح کیسٹوں پر آ جائیں۔ ان کیسٹوں میں مرد و عورت دونوں کو متوجہ کیا گیا ہے، جس سے یہ وضاحت مقصود ہے کہ قرآن مجید کا خطاب کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم پوری انسانیت کے نام فلاح و ہدایت کا پیغام ہے۔ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ علم میراث نبوی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں اور دونوں برابری کے حصے دار ہیں۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف۔ اس وقت آپ تفسیری خزانے کا کیسٹ نمبر 1 سن رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے توحید۔ اسلام خالص توحید کا مذہب ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ ہر آیت اللہ کی وحدانیت و یکتائی کا اعلان کرتی ہے۔ توحید کے ہزاروں دلائل ہیں، تو لیجئے آپ بھی سنیے توحید سے متعلق آیات قرآنی اور مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی تشریح و ترجمانی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اس آیت کے تحت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، دور جاہلیت میں اہل کتاب اپنے مذہب میں داخل ہونے والے بھولے بھالے لوگوں کو تعلیم کتاب کے بجائے رنگ میں ڈبکیاں لگواتے اور رنگین کپڑے بھی پہناتے۔ ان کی رسم کے توڑ اور مخالفت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈھونگ ہے۔ اصلی رنگ تو اللہ کا ہے۔ نجاستوں سے پاکی اور تمام باطل عقائد سے دوری تو عقیدہ توحید سے حاصل ہوگی، اور یہ رنگ جسے چڑھ گیا سمجھ لو کہ بڑا چوکھا رنگ اس نے پا لیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40، 62، 95 اور 102 کے ذیل میں صاحب تفسیر تحریر فرماتے ہیں، نازک وقت میں اور اچانک ٹوٹنے والی مصیبت میں کٹر مشرک بھی صرف ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جن کو خدا کا شریک بنا کر دعائیں مانگتے ہیں ان کو بھول بھال جاتے ہیں، مگر نبی کی تعلیم سے یا اللہ کی کتاب سے سمجھانے پر اس کے پہلے شرک نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ جھوٹے مالک بنا رکھے تھے، وہ سب مر کر دفن تھے،
اب خود موت کے شکنجے میں پھنسا اور لوٹا کر اپنے سچے مالک کے حضور پہنچا دیا گیا، تب عقل ٹھکانے آئی کہ یہاں تو صرف ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ موت کے بعد پہلی پیشی پر ہی مشرک کو معلوم ہو جائے گا کہ ایمان و عمل صالح کے سوا کچھ کام نہ آیا۔ مال و دولت، ملک و حکومت، کنبہ و قبیلہ اور اولاد سب کو چھوڑ چھاڑ کر موت میں آ کر بے بس ہو چکے، اور اب یہاں اللہ نے ان کو ایک اور پھٹکار برسائی کہ اکیلے آئے ہو، تمہارے سفارشی ہم کو دکھتے ہی نہیں، وہ کہاں گئے؟